Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه وعمله أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد استوجب النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. عزیز بزرگوں بھائیو، واعظ تقریر بیان آپ سنتے رہتے ہیں، جمعے میں بھی واعظ ہوتا ہے اور موقعوں پر بھی ہوتا رہتا ہے۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں ختم قرآن کے موقع پر، تکمیل قرآن کے موقع پر۔ مقصود واعظ تقریر اور بیان آج کرنا نہیں ہے۔ آج مجھے آپ حضرات سے کچھ ختم قرآن کے موقع پر سیدھی اور موٹی کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ آج جب تک بھی ہم مسجد کے اندر بیٹھیں، اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ آج 27ویں شب ہے اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا، پا لینا، یہ بڑے ہی مقدر اور سعادت کی بات ہے۔ فرض کرو اللہ سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہو اور ہم یہاں اللہ کے گھر کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن پورا ہوا ہے، تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کل قیامت کے دن جب یہ تھوڑی سی دیر کا مسجد میں بیٹھنا اللہ کے یہاں پیش ہوگا کہ یہ لوگ شب قدر کی رات کے اندر بیٹھے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ فرماتے تمہیں کچھ پتا بھی ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ بوجھ محسوس نہ کریں، کوئی دقت نہ ہو، کسی کو کوئی عذر ہے، مثلا پانی کی طلب ہے، استنجے کا تقاضا ہے، خاموشی کے ساتھ نکلے، اپنی ضرورت پوری کر لے، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے جب بیان تقریر یا دعا ہوتی ہے تو اکثر کوئی آدمی کسی کو کچھ اشارے سے کہہ رہا ہے، کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، کوئی گھنٹے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی آلتی پالتی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے پھر اللہ کی طرف سے جو مضمون آتا ہے کہنے والے کے دل پر، اس کی آمد رک جاتی۔ ہم یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کچھ سوچ سمجھنی ہوتی کہ کہنا کیا ہے، صحیح بات یہ ہے۔ ایک بات ضرور ہوتی ہے، اللہ سے مانگ کر کے بیٹھتے ہیں یا اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں نمازی ہیں، اوپر کے مالے کے اندر بھی نمازی ہیں، پھر تیسرے مالے پر بھی نمازی ہیں، اور پوری مسجد یہاں سے لے کر وہاں تک کھچا کچ بھری ہوئی ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع، ہزاروں سے بھی زیادہ کا مجمع ہے۔ طلب یہ ہوتی ہے یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع تیرے در پر آیا ہے، ان کے کوئی مقصد کی بات مجھ جیسے گنہگار کی زبان سے کہلوائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے شروع میں ہی آپ کو کہا ہے کہ آج مجھے کوئی آپ کے سامنے لمبا چوڑا بات نہیں کرنا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات میں نے اس مناسبت سے پڑھی ہے چونکہ آج قرآن پاک پورا ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کو یہی سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے
سورہ رحمان کی اس سورت کے اندر پہلی جو 4 آیتیں ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، 4 آیتوں میں 4 بہت ہی اہم چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک کے اوپر اگر میں بات کروں تو 1 گھنٹہ چاہیے۔ صرف الرحمن کے اوپر اگر بات کرنے پر آئے کہ رحمان کس کو کہتے ہیں، رحیم کس کو کہتے ہیں؟ رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح ہو، جس کی رحمت کے اندر جوش، امنگ، اور جس کی رحمت کے اندر ایک اتنی شدت اور کثرت پائی جائے کہ اگر کوئی روکنا بھی چاہے تو اس کو روک نہ سکے۔ جیسے بہت سخت جب شدید طوفان آتا ہے تو آپ دروازے، کھڑکیاں، ساری چیزیں چاہے بند کر لو لیکن پھر بھی دروازے ہلتے رہتے ہیں، کھڑکیاں ہلتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا بڑی شدت کے ساتھ چلتی ہے۔ الرحمن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی رحمت ابلتے ہوئے ایک آبشار کی طرح ہے کہ اگر آپ روکنا بھی چاہیں تو روک نہیں سکتے۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر لفظ رحمان آیا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ اس کا وزن فعلان کے وزن پر ہے۔ فعلان کے وزن پر جو بھی الفاظ بنتے ہیں ان کا مفہوم میں آپ کو سمجھا دوں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے انا عطشان ہے تو عربی میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ معمولی پیاس کو عطشان نہیں کہتے ہیں، انا عطشان یعنی میں پیاس کی وجہ سے مرا جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ انا جوعان، میں بھوکا ہوں، بھوک کی وجہ سے شدت اتنی ہے بھوکی کہ مرا جا رہا ہوں، عربی میں جوعان کہیں گے اس کو۔ انا غضبان، میں اتنا غصے کے اندر ہوں کہ میرا بی پی ہائی ہوا جا رہا ہے، عربی میں اس کو غضبان کہیں گے۔ جو بھی رحمان کے وزن پر آئے گا اس میں شدت کے معنی پائے جائیں، سمجھانا گیا۔ پھر ایک لفظ ہے رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم کہتے ہیں کہ جس کے اندر دوام ہو، تسلسل ہو، استمرار ہو، ہمیشگی ہو، یعنی اللہ کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے، اور وہ وقتی نہیں ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آئی اور پھر ختم، نہیں، وہ ایسی رحمت ہے کہ اس کے اندر دوام، استمرار، ہمیشگی ہے۔ چاہے کوئی بھی حالت ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان نے، آپ دیکھیے، اللہ کی نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا اس نے آدم کو۔ اللہ نے کہا اخرج منہا فإنک رجیم، نکلو، گیٹ آؤٹ، بھاگو یہاں سے۔ تو نکلتے نکلتے اس نے اپلیکیشن، درخواست اللہ کی بارگاہ میں لگا دی، اللہ جا تو رہا ہوں لیکن رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اگر ہم کسی انسان کو، انسانوں میں سے غصہ آ رہا ہو اور غصہ بھی بڑا شدید ہو اس کی حرکت پر، اور پھر کوئی اس سے کچھ مانگے، دے گا؟ جوتا نکال کر کے 2-4 سر پر اور لگائے گا کہ اچھا یہ بدماشی بھی کر رہا ہے، غصہ دلایا اور کچھ مانگ بھی رہا ہے اوپر سے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ شیطان پر ناراض ہیں، اس کو نکال رہے ہیں وہاں سے، لیکن چونکہ وہ رحمان اور رحیم بھی ہے تو اس کی رحمت میں دوام، استمرار ہے۔ شیطان کو کہا چل، جو کچھ مانگ رہا ہے تجھے دے دے۔ کیا مطلب؟ وہ اتنا سخی ہے، ہم اس کی سخاوت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں عام طور سے۔ خدا نہ کرے روڈ پر ایک گاڑی جا رہی ہے، سواریاں ہیں، مرد بھی ہیں، عورت، بچے، اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گئی، گاڑی کے اندر ایکسیڈنٹ ہو، کافی لوگوں کو چوٹ آئی۔ ایک عورت، چھوٹا سا بچہ ہے 2-4 مہینے کا، اس عورت کا جو بچہ ہے وہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے۔ عورت اس حادثے کے اندر شہید ہو جائے اور وہاں پر ایک جم غفیر کھڑا ہوا ہو،
اس منظر کو دیکھے، اس چھوٹے بچے کو نہیں معلوم کہ میری ماں اس دنیا کے اندر ہے یا نہیں، وہ مضبوطی سے پکڑے ہوا ہے اپنی ماں کو۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اس منظر کو دیکھ کر کے کتنا بھی سخت انسان کیوں نہ ہو، اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کاش یہ بچہ اگر مجھے مل جائے، میں اس کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، خرچ بھی کروں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ چونکہ رحم آتا ہے نا، بڑا رحم آئے گا انسان کو اس کے اوپر، کیوں؟ اس کی معصومیت کو دیکھ کر۔ لیکن انسانوں کو جو یہ رحم ملتا ہے یہ دائمی نہیں ہوتا۔ اب جذبات میں آ کر کے اس نے لے لیا، گھر لے کر کے گیا، 2-4 ہفتے کے بعد محسوس ہوا کہ یار آلریڈی 1 درجن بچے میرے تو پہلے سے ہی ہیں، ایک بچہ اور لے کر کے آ گیا، اب وہ رحمت کم ہو گئی۔ کیا ہو گئی وہ؟ تو ہم جو اگر رحمت کرتے ہیں، ہماری رحمت رحیم والی نہیں۔ رحیم اس کو کہتے ہیں کہ جتنی شفقت اس منظر کو دیکھ کر کے تھی، برابر وہی صفت اللہ رب العزت کی شان یہی ہے، جب وہ کسی پر رحم کرتا ہے تو اس کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح بھی آتی ہے اور اس رحمت میں تسلسل ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس لیے میں نے کہا تھا میں اس تقریر نہیں کچھ سمجھانا چاہتا۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان میں اللہ نے سب سے پہلا لفظ الرحمن انسانوں کو اطلاع دے دی کہ میری رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے بتایا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رحمت کا تقاضا ہوا، میں نے تم پر رحم کرنا چاہا، اس رحم کے سلسلے میں نے آسمان سے کتاب ہدایت قرآن پاک کو نازل کیا۔ الرحمن علم القرآن، اس کا ربط ہے، جوڑ ہے، مفہوم یہ ہے کہ میری رحمت نے تقاضا کیا کہ میں انسانوں پر رحم کروں۔ اس رحم کا تقاضا یہ ہوا کہ میں انسانوں کو ایک ایسی کتاب دے دوں کہ جو سراسر ہدایت کا چشمہ اور رحمت کا منبع اور برکت۔ یہ قرآن ویسے ہی نہیں ملا، قرآن اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ قرآن کوئی معمولی چیز ہے، قرآن اتنی عظیم رحمت ہے رب کعبہ کی قسم کہ ساری دنیا کے اندر آج بھی خیر اگر پہنچے گی وہ قرآن کے ذریعے سے پہنچے گی۔ قرآن میں وہ پاور ہے، وہ شکتی ہے، وہ طاقت ہے کہ ساری دنیا کو پاور اگر مل رہی ہے تو قرآن سے مل رہی ہے۔ قرآن کی پاور کا ہمیں پتہ نہیں۔ قرآن وہ چیز ہے جس گھر کے اندر صرف سورۃ البقرہ کی چند آیات، آیت الکرسی پڑھ لی جائے، رب کعبہ کی قسم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجور جو صدقے کی اکٹھی ہوتی تھی یا کچھ گندم وغیرہ تھا اس کے اوپر ذمہ دار بنا دیا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، ابو ہریرہ رات کو تمہیں پہرا دینا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چور آیا ہے، چوری کر رہا ہے، اٹھا کر کے لے کر کے جا رہا ہے، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا بہت ہی کمزور، غریب ہوں، بال بچوں دار ہوں، وعدہ کرتا ہوں آج چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ صحابی رسول نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں بھائی جانے دو۔ لیکن جب صبح ہوئی تو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی رات ایک چور آیا تھا اور کچھ کھجوریں چرا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ آپ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہ وہ منت سماجت کرنے لگا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ آج پھر آئے گا رات۔ چنانچہ قصہ مختصر وہ اگلے دن پھر آیا، پھر پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ نے، کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ پھر اس نے ہاتھ پیر جوڑے، وہ نرم دل تھے، رحم آ گیا۔ پھر اللہ کے نبی سے صبح کو بیان کیا، آپ نے فرمایا آج پھر آئے گا، وہ آج پھر آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا واقعہ کتابوں کے اندر، حدیث کے اندر ملتا ہے۔ فرمایا اگر آج آیا تو پھر چھوڑوں گا نہیں میں اس کو۔ آج تیسری رات ہوئی پھر آیا، ابو ہریرہ نے اپنے تو پیچھے سے گولی مار دی اور کہا کہ آج تو میں تجھے اس پلر سے، ستون سے باندھوں گا اور صبح کو مدینے کے بچے تجھ کو
پتھر ماریں گے اور کہیں گے دیکھو یہ چور ہے. بالآخر کہنے کا مقصد یہ ہے، اس نے بڑی خوشامدیں کی، پیروں میں گڑگڑانے لگا، کہنے لگا بات دراصل یہ ہے، میں آپ کو کچھ کلمات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کی پابندی کر لیں گے تو میں تو کیا، مجھ جیسا کوئی بھی آپ کے مکان میں، گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. کتنے لوگ آج ایسے ہیں خدا کی قسم جن کے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں. لوگ آتے ہیں بیچارے پریشان، اور پریشانیوں کو لے کر کے جعلی لوگ، نکال جو دکانیں کھول کر کے تعویذ گھنٹے کے نام پر بیٹھے، ان کے پاس جاتے ہیں، بے وقوف بنتے ہیں، جیب خالی کرواتے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو رب کا قرآن بتا رہا ہوں، اور یہ بات میری نہیں، دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں قرآن کی طاقت اور پاور آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کی پاور کتنی ہے. پورا قرآن تو چھوڑ دیجئے، قرآن کی آیت الکرسی کی بات میں بتا رہا ہوں. چند آیات ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. چند آیات ہیں، ان کو حفظ کرے، پڑھے. فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ایک مرتبہ، موت اس کے اور جنت کے درمیان بس آڑے ہیں، مرے گا تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ قرآن کی طاقت بتاتا. تیسرے روز جب صحابی نے اس کو پکڑا پیچھے سے، اس نے کہا بابا میں کچھ کلمات آپ کو بتا دوں گا لیکن میری جان بخشی کی جائے، مجھے رسوا نہ کرو. کہا کہ بتاؤ جلدی سے کیا ہے. اس نے کہا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ کلمات ان کو بتائے. فرمایا اگر اس کو پڑھ کر کے کم کر لیا جائے تو کسی جنات کی، شیطان کی، غلط کسی بھی چیز کی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے گھر کے اندر داخل ہو سکے. اینٹری دے سکے. صبح جب ہوئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں پورا واقعہ سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے تو جھوٹا، شیطان تو جھوٹا ہی ہے، سچا کہا ہے، لیکن بات اس نے اوریجنل اور سچی اور پکی بتائی. پتہ یہ چلا کہ قرآن کی طاقت سمجھے. الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، انسانوں پر رحم کرنے کے لیے قرآن نازل کیا ہے. لیکن ہمیں تعویذ میں دم میں رحم نظر آتا ہے، قرآن میں نظر بولو بھائی نہیں آتا. اگر قرآن میں آتا تو خود پڑھتے نہ پڑھتے بھی. اکثر میرے پاس کوئی آتے ہیں بچوں کو لے کر، میں بتاتا ہوں دم تو کر دوں گا لیکن 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر گھر پر دم کیا کر. بیماری کو بڑھاؤ نہیں، اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرو. اصل ڈاکٹر جو ہوتا ہے، جو بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی ان کے پاس جائیں گے دوائی کم دیں گے اور آپ کو مشوروں سے، باتوں سے ہی گائیڈ کر لیں گے. تجربہ آپ کو ہوا نہیں کبھی؟ ارے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دوائی کم دیتے ہیں لیکن مشورہ اور آپ کو اس سنجیدگی کے ساتھ سمجھائیں گے، چونکہ ان کی تحقیق اور ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ دوائی اثر نہیں ہے، اصل مانسک سوچ کو بدلنا ہے، اصل اس کو یہ چیز بتانی ہے. میرے بھائیوں، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آتا ہے اس کو اصل علاج بتاتے ہیں. اللہ نے قرآن اتارا ہے، اتنی مرتبہ پڑھ کر کے دم کر لو، انشاءاللہ شفا مل جائے. قرآن تو خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو اتارا ہی ہے ایمان والوں کے لیے شفا بنا کر اور رحمت بنا کر. آپ بتائیے جب اس کی اتنی سی چند آیت میں یہ تاثیر ہے تو پورے قرآن میں کیا تاثیر ہوگی بھائی صاحب؟ کیا تاثیر ہوگی؟ میں کہتا ہوں قرآن کی مثال ایسی ہے، آپ عقل سے سوچو. آپ مٹی میں، ریت کے ذرات میں لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے باریک کر کے اس کے اندر مکس کرو. اگر آپ کو وہ اکٹھے کرنے ہیں تو اکٹھے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بتائیے کیا طریقہ ہے؟ دیکھو بتا رہے ہیں کہ اس کو وہ کرو. ایسا نہیں ہے، تھوڑا عقل کا زور ڈالو.
آرام سے اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کوئی ایسی پاورفل چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ سارے ذرات خود بخود آ جائیں. میگنیٹ لے کر کے آپ اس کے اندر گھما دیجئے، وہ سارے ذرات اس کے اوپر ارے بھائی لگیں گے نہیں لگیں گے. اور اگر آپ جیسے بتا رہے تھے ایسے کریں گے تو کئی ہفتے لگ جائیں گے ماشاء تلاش کرنے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ساری بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے میری جیب کے اندر بہت سارے پرچے رکھے ہوئے ہیں پریشانیوں کے لیے. اور بہت سے لوگوں نے بیچاروں نے فون کے اوپر مجھے اطلاع دی، چونکہ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ بھائی دعا ہونی ہے، جس کو جو مسئلہ ہے بتا دیں. تو کچھ نے فون کیے، بہت سارے پرچے میری جیب کے اندر ہیں. کچھ ہمارے دوست احباب کی دبئی سے فون آیا، ممبئی سے فون آیا، اور رائے گڑھ پڑتا ہے ممبئی سے آگے، وہاں سے فون آیا، ناسک سے کئی جگہ سے مختلف فون آئے کہ جی دعا کرنا آج رات. چونکہ سب کو معلوم ہے آج 27ویں شب ہے، قرآن پاک پورا ہوا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم سارے مسائل کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یہ میں قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میری نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایمان والو قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن سمجھو تو صحیح، تب بتانا اگر تمہارے مسائل حل نہ ہوئے. میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ بیماریاں جس طرح ریت کے اندر مختلف لوہا اس کو مکس کر دیا جاتا ہے، آپ ایک ایک کر کے اس کو نہیں سنبھالیں گے. آپ کوئی ایسی چیز لے کر کے آئیے جو سارے ذرات کو اکٹھا کر دے. الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے قرآن دیا ہی اس لیے ہے کہ مسلمانوں قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ رکھا ہے. قرآن سے رشتہ کیسے؟ میں نے رمضان میں تفسیر کی ہے، جن کو شوق تھا سنتے تھے، اکثر لوگ بیچارے چلے بھی جاتے تھے. پتہ نہیں کتنے تقاضے ہمیں نکل جاتے ہیں. میرے بھائیوں قرآن پڑھو، سنو، سمجھو. خدا کی قسم قرآن برکت کے لیے نہیں آیا صرف کہ کسی کو دم تعویذ یہ کر دیا. قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن تمہیں زندگی گزارنے کا راستہ بتائے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سارے جہان کی کامیابی کی کنجی قرآن کے سینے کے اندر، قرآن کے پاروں کے اندر ہے. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تجارت میں، معاشرت میں، کاروبار میں، گھریلو زندگی کے اندر، معاشی زندگی کے اندر، سارے مسائل کا حل رب کے اس قرآن کے اندر موجود ہے. آنا پڑے گا اسی کے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لن تزلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی رسی، حبل اللہ، اللہ کی رسی قرآن کو پکڑے رہو گے، نبی کی سنت کو تھامے رہو گے، کوئی تمہارا بال پیتا نہیں کر سکتا. عقیدہ اتنا کمزور ہے میں بیان نہیں کر سکتا. عقائد اتنے کمزور. عقیدہ کمزور کب ہوگا؟ جب قرآن ہم نہیں پڑھیں گے. قرآن پاک ہم جب نہیں پڑھیں گے تو عقیدہ کیا ہوگا بھائی؟ کمزور ہوگا. قرآن پڑھیں گے شرک کی، بدعات کی جڑ کاٹ کر کے بیٹھ دیتا ہے. قرآن صاف کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری ہے، مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ پوجا اور عبادت بھی کسی کی نہیں، اور تیرے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا، نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں. یہ پہلے ہی شرک کی جڑوں کو کاٹ کر کے چلتا ہے. پوری دنیا میں جب بھی گمراہی پھیلے گی، قرآن سے جس کا رشتہ کمزور ہوگا فوراً ایک دم آ جائے گا چپیٹ کے اندر. کوئی بھی بیوقوف بنا دے گا اس کو. اور جس کے سینے میں قرآن، قرآن کی دولت، قرآن پر چلتا ہوگا، اس کے ایمان پر جلدی سے آنچ نہیں آ سکتی. اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن. آگے موسٹ یعنی جو چیزوں کے اندر سب سے اہم چیزیں ہیں، سب سے بڑی چیز اللہ کی رحمت ہے. پھر کتابوں میں سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. 4 اہم چیزوں کو بیان کیا. میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ دنیا کی سب سے اہم چیزوں کو قرآن نے ان 4 آیتوں میں بیان کیا. اللہ کی تمام صفات میں صفت رحمان سب سے بڑی صفت ہے. اس لیے الرحمن
اللہ نے قرآن چار بڑی کتابیں اتاری ہے، تورات، انجیل، زبور، اور علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 123 آسمانی کتابیں اور آئی ہیں۔ ان ساری کتابوں میں سب سے اہم اور بڑی کتاب قرآن ہے، اس کا ذکر فرمایا الرحمن علم القرآن۔ آگے فرمایا خلق الانسان، 18,000 مخلوق میں سب سے افضل، سب سے بیسٹ، سب سے امپورٹنٹ، سب سے ویری آل دا بیسٹ مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ انسان۔ کہ بھائی انسان سے اچھا کوئی ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان سے افضل کوئی بھی نہیں ہے، نہ چاند انسان سے افضل، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ ہوا، نہ درخت، نہ جنات، نہ ملائک سے بھی انسان افضل ہے۔ اسی لیے تو مسجود ملائکہ بنایا ہے اس کو، آدم کو سجدہ کروایا ہے فرشتوں سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ساری چیزوں کا علم دے کر کے آدم کو بھیجا ہے، تو اس کی اولاد میں بھی وہ علم منتقل ہوا ہے۔ تو میں تفصیل اگر کروں گا زیادہ وقت ہو جائے گا۔ الرحمن علم القرآن، اور ساری مخلوق میں سب سے افضل کون سا ہے؟ خلق الانسان، انسان کو سب سے بہترین انداز میں بتانے۔ آگے سنیے کیا فرمایا، انسان افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ بولتی تو اور بہت ساری مخلوق ہے، کوا بھی بولتا ہے، چیل بھی، کرکس بھی، چڑیا بھی، دنیا بھر کی مخلوق بولتی ہے، لیکن جو گویائی کی صفت اللہ نے انسان کو دی ہے وہ کسی اور مخلوق کو، بولو بھائی، نہیں دی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انسان جو ہے وہ حیوان ناطق بولنے والا انسان ہے۔ فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے اس کو بیان کی، گویائی کی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی رحمت، اس نے تقاضا کیا کہ انسانوں پر رحم کروں تو سب سے بڑی کتاب قرآن دے دی۔ اللہ نے رحم فرمایا انسانوں پر، ساری مخلوق کی سرداری انسان کو دے دی۔ اللہ نے انسان کو زبان اس لیے دی ہے تاکہ یہ رحمان کے نازل کردہ قرآن کو پڑھے۔ یہ بیان کی صلاحیت کس لیے؟ علمہ البیان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بیان سکھلایا، یعنی ہم نے زبان دی، بولنے کی صلاحیت دی، اس لیے دی ہے تاکہ اس صلاحیت سے تم رب کے اس قرآن کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ یہ اسی صورت میں چار اہم چیزیں اللہ نے بیان کر دی، اور اسی قرآن کی آیت کے اوپر ایک حدیث ہے بالکل اسی کے وزن پر، عن عثمان ابن عفان۔ دیکھیے اگر میں قرآن کی آیت پڑھوں کتنا وزن ملا ہوا ہے۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، عن عثمان ابن عفان، ملا ہے وزن، عن عثمان ابن عفان قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن۔ یہ وزن بالکل بتا رہا ہے کہ انسان کو زبان اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ یہ رب کا قرآن پڑھے۔ بہرحال رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ نے قرآن کی سعادت سے ہمیں نوازا ہے، قرآن پڑھنے کا اللہ نے توفیق دی، ہم نے تراویح کے اندر سنایا، آپ نے سنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک حدیث میں نے خطبے کے اندر پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر کے بات آگے کرتا ہوں۔ فرمایا من قرأ القرآن، جو بندہ قرآن پڑھے، وحافظہ، اس کا حافظ بن جائے، وعملا، اور اس پر عمل کرے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور اس کو ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ اختیار دے گا کہ جن کے بارے میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی کہ تم ان کو چاہو تو جہنم سے نکال سکتے ہو۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے ہم ارادے کریں، عید کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ مدرسہ آپ کا کھل جائے گا، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے کے اندر کیا کریں بھائی؟ بھیجیں گے نہیں انشاءاللہ، داخل کریں۔
ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کس کس کا ارادہ ہے سچے من کے ساتھ کہ میں اپنے بیٹے بھائی یا اپنے پوتے کو انشاءاللہ آج رات میں، آج رمضان کی 27ویں شب ہے، ارادہ کرتا ہوں اور دعا بھی کرنا پھر کہ اللہ ہماری نسلوں کے اندر کم از کم ایک حافظ قرآن تو ضرور کر۔ بتائے بھائی ہاتھ اٹھا کر کے ماشاءاللہ، دیکھو بھائی ہاتھ اٹھا رہے ماشاءاللہ۔ تو بہت سی کہہ رہی شادی نہیں، ارے بھائی ارادے تو کرو، شادی بھی ہوگی بچے بھی ہوں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ کوئی دقت نہیں۔ بہت سے یہ سوچ رہے کہ جب شادی ہوئی کہ ہاتھ اٹھا کر کے جھوٹ بھی ہو رہے، اچھے کام کے لیے ارادہ کریں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت اچھا۔ جس نے 2 ہاتھ اٹھائے ہیں یعنی کہ 2 بچوں کا آگے بناؤ، ایک اٹھایا وہ ایک کو چاہ رہا ہے جی، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ تو ہم اپنے بچوں کو مدرسے سے وابستہ کریں، مدرسے کے اندر بھیجیں، مدرسے سے اس کو دین ملے گا، دین آئے گا گھر کے اندر، بے دینی ختم ہوگی۔ دیکھو یہاں پر ابھی روشنی ہے، اگر اندھیرا کر دیا جائے تو آپ اندھیروں کو بھگانے کے لیے کتنے ہی وظیفے پڑھے، وظیفوں سے اندھیرا بھاگے گا بھائی؟ نہیں بھاگے گا۔ اندھیرے کو بھگانے کے لیے روشنی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ جتنی بڑی مرکری لائٹ آپ لائیں گے اتنا ہی روشنی ہوگی، اندھیرا غائب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اپنے گھروں کے اندر جتنے چاہو آپ کچھ بھی کر لو، اگر ساری پریشانیوں کو بھگانا ہے قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو لگا دو کہ بیٹا قرآن پاک پڑھو، حافظ بنو، عالم بنو، قرآن کو سمجھو، انشاءاللہ اس ساری جتنے بھی اندھیرے ہیں یہ سب کے سب چھٹ جائیں گے اور گھروں کے اندر روشنی آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بہترین حافظ قرآن عالم دین بنائے، ہماری نسلوں کو دین کا داعی شہدائی بنائے۔ آج یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں، دیکھو اپنی اپنی ضرورتیں بیچاروں نے لکھ کر کے بھیجی ہیں، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ بعض تو واقعی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اتنی پریشانی امت کے اندر ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ویسے تو یہ پریشانیاں ہمارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں۔ بعض لوگوں نے تو بیچاروں نے کاروبار کے لیے لکھا ہے، چلو کاروبار تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر انسان پریشان ہے، لاک ڈاؤن کے بعد سب کے لیے کاروبار کی دعا ہوگی انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہن ہے، کوئی بیچاری بڑے درد کے ساتھ پیغام لکھتا ہے کہ ماں باپ بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کس نے ان کے مکان پر بھی قبضہ کر لیا، وہ بیچارے روڈ پر آ گئے۔ آپ بتائیے کتنا ظلم ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ صرف اس کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں ہمارا مکان اللہ واپس دے۔ کتنا ظلم معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ ایسے ایک فون میرے پاس آیا، کسی بدبخت نے سیکیورٹی کے پیسے لیے 6-7 لاکھ روپے اور لے کر کے سارے پیسے ہڑپ گیا، پیسے بھی نہیں دی، مکان بھی نہیں دیا، بیچارہ بتائیے کیا حال ہوگا اس کا۔ یہ ظلم معاشرے کے اندر مسلمان لوگ کر رہے ہیں، کیا ہوگا ایسے ظالموں کا؟ یاد رکھیے خدا کی قسم، بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال بھی آیت۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگر اس کی دل سے آہ نکل گئی تو تمہاری ہستی کھیلتی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے۔ بیماری کہیں اور سے آتی ہے، کسی کا دل دکھایا، کسی کا مکان، کسی کا فلیٹ اور کسی کی دکان، پتہ نہیں کیا کیا قبضہ رکھے ہیں، اور پھر بیماریاں گھروں کے اندر آتی ہیں، پریشانی۔ کہتا ہے کہ جی بڑا پریشان ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھنا تیری نماز تجھے نجات نہیں دلا سکتی جب تک کہ جس کا حق ہے وہ تو ادا نہیں کرے۔ تو اس طرح کی پریشانیاں سن کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ بیچارے کوئی صاحب ہیں، انہوں نے بھی درخواست کی ہے تکمیل قرآن کے موقع پر اللہ ان کو بھی گھر دلوا دے، 2 بیٹیاں ہیں، ان کے نکاح میں اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی ہیں، جوتے کا کاروبار کرتے ہیں، میں نام جان بوجھ کر کے نہیں لے رہا ہوں، بس سب کے سب ہیں ہماری بھائی، یہ بیچارے پریشان ہیں، گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ہیں، کاروبار بھی بند ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک بچہ ہے، اس نے بھی مستقل یہ کہ میں نزلے کا دائمی مریض ہوں، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ بھی محترم ہے، کوئی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کاروبار میں بڑی پریشانی ہے اور آج قرآن پاک پورا ہے تو کاروبار کے لیے دعا کر دیجیے۔ ہم ان سب کے لیے جن کے پرچے ہمارے پاس ہیں اللہ کو گواہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی سب کی جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ ایک
बेचारे हैं, एक साथी हैं, उनका कुछ माली परेशानी, अचानक 2-3 मुसीबतें ऐसी आई, अच्छे खासे दीनदार आदमी है, वो बेचारे हिल गए। मैंने तसल्ली दी, घबराने की कोई बात नहीं है, आफतें मुसीबतें अल्लाह कभी भेजता है, कुछ और आपको अता फरमाएगा। उन्होंने भी दुआ के लिए कहा है। इसी तरीके से ये हमारे कोई बेचारे हैं, उन्होंने भी लिखा है कि 10वीं क्लास में उनका बच्चा है, उनकी ख्वाहिश है कि बच्चा पोजीशन लाए, अल्लाह उसके उम्र में बरकत दे और कारोबार में भी बरकत अता फरमाए। तो जितने बच्चों ने इम्तिहानात दिए हैं सभी के लिए दुआ करें कि अल्लाह सबको कामयाबी नसीब फरमाए। इसी तरीके से हमारे शकील भाई हैं, जिस वाले अभी उनका ऑपरेशन वो बता रहे थे, आज आए थे कि तबीयत नासाज है, तब से ऑपरेशन हुआ है, उनकी सेहत के लिए भी दुआ फरमा दे इंशाअल्लाह। खास तौर से फैजान भाई है, एक और है कामरान, अभी नया नया कारखाना डाला है लेकिन अभी कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने भी दुआ की दरखास्त की है। इसी तरह कोई एक बच्चा है छोटा सा 6 साल का, उसकी दोनों किडनी खराब है। आप बताइए 6 साल का मासूम बच्चा है, वालिद पर क्या गुजरती होगी। उन्होंने भी बेचारों ने इस मौके पर ये पर्चा भेजा है, अल्लाह उनकी भी उस बच्चे को शिफा अता फरमाए और घर वालों को आफियत की जिंदगी नसीब फरमाए। इसी तरीके से एक बच्ची है, अभी ईद के बाद उसकी रुखसती है, शादी होनी है, वालिदैन के पास बज़ाहिर कोई इंतजाम अभी नहीं है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह खजाने गैब से उनकी बेटी की शादी के लिए बेहतरीन इंतजामात पैदा फरमाए। और ये हमारे एक भाई है, यहीं पर नमाज में भी रहते हैं माशाल्लाह, इन्होंने नया कारोबार शुरू किया, उसके लिए भी और उनके वालिद की तबीयत नासाज है, उनके लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला जिन हजरात ने पर्चे दिए हैं, कोई साहिब है उन्होंने अपनी वालदा के लिए किया है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे हजरात ने फोन भी किया है। बस ये मान लीजिए कि जिन हजरात ने हमसे राब्ता किया वो भी, और जो कहना चाहते थे लेकिन मशगूली की वजह से नहीं कह सके, अल्लाह दाना है, बीना है, हर एक के अहवाल से बखूबी वाकिफ है। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इन सभी की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो मकरूज हैं कर्जों से निजात अता फरमाए, जो किसी और उलझन परेशानी के अंदर मुब्तला है उनकी उलझनों को, परेशानियों को खत्म फरमाए। ये सारे पर्चे पकड़ो, बाद में दे देंगे। अब इसके बाद इंशाअल्लाह